اس وقت رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے اور وہ بڑے انہماک سے اکنامکس کی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ کل اسی سبجیکٹ کا پیپر تھا، حالانکہ اس کی اچھی خاصی تیاری تھی، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی دل کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ یہی سوچ کر ہولے جا رہی تھی کہ اگر کل کا پیپر بہت مشکل آیا تو کیا ہوگا۔ اس نے پڑھتے پڑھتے اچانک ہی وال کلاک کی طرف نگاہ اٹھائی تو گھڑی کی سوئیاں 1 بجا رہی تھیں۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے کتاب میز پر رکھ دی۔ 5 منٹ ریسٹ کر لوں پھر نوٹس پڑھنا شروع کروں گی، اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سوچا۔ پورا گھر ایک مہیب سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ امی ابو اور دونوں چھوٹے بہن بھائی اپنے اپنے کمروں میں دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ تمام کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، سوائے اس کے کمرے یا پھر برآمدے میں 40 واٹ کا بلب روشن تھا جو ابو ہمیشہ رات کو جلا دیا کرتے تھے۔ 5 منٹ ریسٹ کرنے کے بعد اس نے نوٹس کی طرف ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ اسے امی کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے پکار رہی تھیں۔ وہ بری طرح چونک اٹھی۔ اتنی رات گئے امی کیوں مجھے بلا رہی ہیں؟ کہیں کسی کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی ان کے کمرے میں پہنچی، مگر یہ کیا، وہ دروازے میں ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ کمرے میں پھیلا گہرا اندھیرا اور مکمل سکوت کچھ اور کہہ رہا تھا، اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کمرے سے کسی نے بھی کوئی آواز نہیں دی ہے۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امی ابو کے بیڈ کی طرف دیکھا۔ برآمدے سے آنے والی ملجگی سی روشنی میں اسے وہ دونوں بے خبر سوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ میرا وہم تھا، یہ سوچتے ہوئے وہ واپس پلٹی تو سامنے علیب اور رمشا کے کمرے پر نظر پڑ گئی۔ وہ بے اختیار ان کے کمرے میں چلی آئی۔ اسے اپنے ان دونوں چھوٹے بہن بھائیوں سے بے پناہ محبت تھی۔ 8 سال تک اس نے اکیلے ہی امی ابو کی بے پناہ محبتیں سمیٹی تھیں، لیکن اس کے ساتھ اسے کسی بھائی یا بہن کی کمی کا احساس بھی بہت شدت سے ہوتا تھا۔ جب علیب اور پھر اس کے 1 سال بعد ہی رمشا بھی اس کی تنہائی مٹانے چلی آئی تو جیسے اسے سارے جہاں کی دولت مل گئی۔ ان کے ڈھیروں سارے کام وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اتنی اچھی طرح انجام دیتی کہ سب حیران رہ جاتے۔ امی سے زیادہ تو وہ ان کے لیے ہلکان ہوا کرتی تھی۔ اب جب کہ دونوں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا اور وہ کالج میں آ گئی تھی، اس کا اب بھی وہی معمول تھا۔ امی تو جیسے ان دونوں کی ہر ذمہ داری سے برل ذمہ ہو گئی تھیں، اور وہ دونوں بھی اپنی نیلما آپی سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ تھے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر باری باری ان کی پیشانی چوم کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیسا عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا پورے گھر میں۔ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا خوف اسے اپنے رگوں پے میں دوڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے کتاب اٹھائی، لیکن دماغ جیسے بلینک سا ہو رہا تھا۔ اس نے امی کی کتنی واضح آواز سنی تھی، نیلما نیلما جلدی آؤ۔ کتنی بے قراری تھی ان کی آواز میں، اور یہ وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے الجھ کر کتاب نیچے رکھ دی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج دوپہر کو بھی اس کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا تھا۔ دوپہر کو وہ کچھ دیر کے لیے اپنی بہت عزیز دوست سعدیہ کے گھر کچھ ضروری نوٹس پر ڈسکس کرنے گئی تھی۔ سعدیہ ان کے گھر کے نزدیک ہی رہتی تھی، بس دوسری گلی میں اس کا گھر تھا۔ واپسی پر گرمی کی شدت سے گھبرا کر اس نے درخت کے نیچے کھڑے کلفی والے سے کلفی خریدنے کا ارادہ کیا۔ پرس سے پیسے نکال کر وہ کلفی والے کی جانب بڑھی، لیکن وہ پیسے لینے کی بجائے یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ کیسی عجیب سی آنکھیں تھی اس کی، ساکت اور زندگی سے آری آنکھیں۔ نیلما کے ہاتھ کپ کپا گئے اور حلق میں جیسے کانٹے اگ گئے۔ کچھ بولنا چاہا لیکن آواز نہ نکل سکی۔ یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی، پھر درخت کے اوپر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، منمناتی ہوئی سی ہنسی۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ ایک عورت سرخ رنگ کے دوپٹے کا گھونگھٹ کاڑھے اس درخت کی ایک شاخ پر اپنے دونوں پیر لٹکائے بیٹھی تھی۔ کیسے سیاہ اور سوکھے سوکھے سے پیر تھے اس کے، جو لہنگے سے جھانکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نیلما کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چاہا وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا اس کے پیروں میں جان ہی نہیں رہی۔ تب ہی اتفاق سے پڑوس میں رہنے والی آنٹی اپنی کار میں وہاں سے گزری اور اسے یوں حواس باختہ درخت کے نیچے کھڑا دیکھ کر انہوں نے کار روک لی اور اسے پکارا تو وہ حواس میں واپس آ گئی۔ کیا ہوا نیلما، سب خیریت ہے؟ انہوں نے کار کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، کلفی والا اپنا ٹھیلا لے کر آگے بڑھ گیا، لیکن اس کی بے جان آنکھیں اس وقت بھی اسے اپنے چہرے پر جمی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ دوڑ کر آنٹی کی کار کے قریب آ گئی اور بنا پوچھے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ آنٹی، یہ کلفی والا بہت عجیب سا آدمی لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ پتہ نہیں کیسے بے اختیار ہی اس کے منہ سے خوف کے کپ کپاتے ہوئے یہ جملے نکلے تھے۔ آنٹی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے پاگل، ایسے نہیں کہتے،
دیکھو تو بیچارہ اس عمر میں اتنی شدید گرمی میں گھر چلانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے۔ وہ کار کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ تب ہی نیلما نے درخت کی اس شاخ کی جانب دیکھا جہاں اسے وہ عجیب الخلقت عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی، لیکن اس وقت وہ شاخ بالکل خالی تھی۔ خوف سے اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ ناحق ہی اس درخت کے نیچے آ کھڑی ہوئی تھی۔ شاید یہ درخت چڑیلوں اور بھوتوں کا مسکن ہے، اس نے خوف سے کانپتے ہوئے سوچا، لیکن آنٹی سے اس عورت کا ذکر نہیں کیا کہ وہ مذاق اڑاتی، اور پھر گھر آ کر امی سے بھی وہ اس واقعے کو چھپا گئی، کیونکہ کل اس کا بہت اہم پیپر تھا اور امی کافی ضعیف الاعتقاد خاتون تھیں۔ پتہ نہیں یہ سن کر ان کا ری ایکشن کیا ہوتا، جبکہ وہ بڑی یکسوئی سے تیاری کرنا چاہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ سب میرا وہم ہو، گرمی بھی تو اتنی شدید تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ شاید مجھے امی کو جگا دینا چاہیے، اس نے کانپتے ہوئے دل کے ساتھ سوچا۔ تب ہی الیب کے رونے کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ آپی، آپی، وہ بری طرح سے روتے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔ وہ پوری قوت سے دوڑتی ہوئی الیب کے کمرے میں پہنچی تو ایک بے حد دہشت ناک اور روح فرسا منظر نے اس کے ہوش و حواس ہی معطل کر دیے۔ سامنے وہی کلفی والا بوڑھا بیٹھا اپنی زندگی سے آری آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا، اور اس کی گود میں الیب تھا جو اس کے بازوؤں کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بری طرح رو رہا تھا۔ الیب، وہ پوری قوت سے چیخی۔ وہ بوڑھا آہستہ آہستہ ہنسنے لگا، ایسی پرسرار ہنسی کہ نیلما کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے پورے منہ میں صرف 3 دانت تھے، جن میں ایک دانت خون سے تر تھا، جبکہ باقی دونوں دانت بے انتہا پیلے اور میلے تھے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو، وہ عجیب منمناتی آواز میں اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے الیب کو مضبوطی کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ امی، ابو، جلدی آئیے، نیلما کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور پھر وہ چلاتی ہی چلی گئی۔ دفتن اسے کندھے پر کسی کا ہاتھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہی صبح والی عورت جس کے چہرے پر اس وقت بھی گھونگھٹ ہی پڑا ہوا تھا، اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ نیلما کی چیخیں بے اختیار رک گئیں اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ وہ بھوکا ہے، اسے کچھ کھانے کو دو، گھونگھٹ کے اندر سے وہ منمن کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ نیلما تھر تھر کانپنے لگی۔ الیب اب بھی بری طرح رو رہا تھا، تڑپ تڑپ کر اسے پکار رہا تھا، لیکن کتنی حیرت کی بات تھی کہ ساتھ والے بیڈ پر لیٹی ہوئی رمشا کی نیند میں ذرا سا بھی خلل نہیں پڑا تھا، اور مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ امی ابو اتنا شور و گل ہونے کے باوجود کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے، ورنہ امی کی آنکھ تو ذرا سی آہٹ سے کھل جاتی تھی۔ نیلما نے بڑی بے بسی سے اپنے چھوٹے معصوم بھائی کو دیکھا جو اس بد شکل بوڑھے کے شکنجے میں جکڑا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو، تم کو اللہ کا واسطہ، وہ بے اختیار روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ خوف و دہشت اور پریشانی سے جیسے اس کا ذہن مفلوج ہوتا جا رہا تھا، ہاتھ پیروں میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ اسے کھانا دو، وہ بھوکا ہے، دفتن وہی منحوس آواز سرگوشی کی صورت میں اس کے کان کے پاس گونجی۔ نیلما کا دل خوف سے بند ہوتے ہوتے بچا۔ وہ عورت بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ چکی تھی اور چہرے سے گھونگھٹ بھی سرک چکا تھا۔ اس کی بڑی بڑی بے نور آنکھیں جن میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی نیلما کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ناک کی جگہ محض ایک سوراخ تھا اور ہونٹ بھی بالکل سفید تھے۔ وہ اپنا ہاتھ نیلما کے کاندھے پر رکھے صرف ایک ہی جملے کی گردان کر رہی تھی، اسے کھانا دو، وہ بھوکا ہے۔ اچھا میں ابھی کھانا لاتی ہوں، تم لوگ الیب کو چھوڑ دو، وہ اس سے دور ہٹتے ہوئے بولی۔ خوف سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے الیب کی جانب بڑھی۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو، میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں، اس نے بڑے ملتجانہ انداز میں بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے الیب کی جانب اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے، لیکن دوسرے ہی لمحے خوف کی شدت سے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ الیب کی آنکھیں ایک دم سے بے رمق ہو گئی تھیں، ایسی آنکھیں جن میں زندگی کی کوئی بھی رمق نہ تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے ہنسنے لگا، بالکل اسی بوڑھے کی طرح۔ نیلما پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلا رہا تھا۔ آپ ہی میرے پاس آؤ۔ نیلما نے دیکھا اس کے 7 سالہ معصوم بھائی کا چہرہ اس وقت ایک بہت بوڑھے شخص کے چہرے جیسا لگ رہا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر ایسی ہی بھیانک ہنسی تھی کہ وہ تھرا کر رہ گئی۔ وہ عورت اس کے پاس سے گزر کر الیب کے نزدیک پہنچ گئی اور پھر اس نے بوڑھے کی گود سے الیب کو چھین کر زمین پر پٹک دیا۔ نیلما کی بے اختیار چیخ نکل گئی، لیکن الیب پر جیسے گرنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ دوسرے ہی لمحے پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی پھرتی اور نیلما کے خوف زدہ چہرے کو دیکھ کر وہ عورت اور بوڑھا زور زور سے ہنسنے لگے۔ الیب نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ کمرے میں چار سو ان لوگوں کی ہنسی گونجنے لگی۔ نیلما کی ٹانگیں اور ذہن
دونوں ہی شل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی لیکن حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اس نے ان تینوں کو رمشا کے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بوڑھا اپنی منمناتی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے رمشا کے نزدیک آ کر رک گیا، جبکہ الیب اور وہ عورت ابھی بھی بددستور ہنسے جا رہے تھے۔ رمشا، یہاں سے بھاگو، نیلما ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے ایک سفید بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی امی اور ابو اس کے سرہانے کھڑے ہوئے تھے۔ پریشانی ان کے چہروں سے حویدہ تھی۔ امی کی آنکھیں بہت رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی لگ رہی تھیں۔ امی، آپ لوگ کہاں تھے؟ میں نے آپ لوگوں کو کتنا پکارا، کتنی آوازیں دی۔ چند لمحے ان لوگوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کے بعد وہ یکا یک ہذیانی انداز میں چلانے لگی، رمشا کو بچا لیں، الیب کہاں ہے؟ وہ چیخ چیخ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسیں سب کمرے میں جمع ہو گئے تھے لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر زبردستی سے نیند کا انجیکشن دے دیا گیا اور اس کا ذہن ایک بار پھر غنودگی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس بار جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں امی اور ابو کے علاوہ الیب اور رمشا بھی تھے۔ وہ چند لمحے چپ چاپ دم سادھے الیب کو دیکھتی رہی۔ آپی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ الیب اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بھاگ کر اس کے قریب آ گیا، جبکہ امی اور ابو بھی اس کے نزدیک آ کر اس کے ہاتھ سہلانے لگے۔ الیب، وہ بوڑھا آدمی اور وہ عورت کیسے چلے گئے؟ اس نے نکاہت بھرے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ کون بوڑھا آدمی؟ الیب کی معصوم آنکھوں میں تحیر امڈ آیا۔ بیٹے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ امی نے ہول کر نیلما کو گلے سے لگا لیا لیکن وہ بدستور خوف زدہ نظروں سے الیب کو دیکھتی رہی۔ یہ میری بچی کو کیا ہو گیا ہے حسیب؟ وہ بے اختیار رو دیں۔ آج صبح جب وہ سو کر اٹھی تھیں تو الیب اور رمشا کو اسکول کے لیے جگانے سے پہلے وہ نیلما کے کمرے میں آئی تھیں کہ اس کو پیپر کے لیے کہیں دیر نہ ہو جائے، لیکن اسے کمرے میں نہ پا کر وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی بچوں کے کمرے میں آئیں تو دروازے پر ہی نیلما کو فرش پر بے ہوش پڑا دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگیں۔ ان کی چیخوں پکار سن کر حسیب صاحب دوڑے چلے آئے تھے۔ اس کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا جہاں اسے آج 2 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹرز بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر اسے کیا ہوا تھا۔ انہوں نے حسیب صاحب کو یہی بتایا تھا کہ ان کی بچی کا ذہن کسی شدید خوف اور ڈپریشن کے زیر اثر ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے چھلکتا خوف ڈاکٹروں کی بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ نیلما بیٹا، مجھے بتاؤ تم کس بات سے خوف زدہ ہو؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ حسیب صاحب نے بہت پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھا۔ پھر آپ رات کو کیوں ہماری مدد کو نہیں آئے جب مجھے رمشا اور الیب کو وہ لوگ ڈرا رہے تھے، ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ وہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز میں ان سے شکوہ کرنے لگی۔ کون ڈرا رہا تھا؟ مجھے سب تفصیل سے بتاؤ بیٹا، حسیب صاحب نے اس کی آنسو پوچھتے ہوئے چمکار کر پوچھا، جبکہ امی دم سادے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ نیلما نے خوفزدہ نظروں سے الیب کی جانب دیکھا جو نزدیک ہی خاموش کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی بدلتی رنگت نیلما کو واضح طور پر محسوس ہوئی۔ ہونٹوں پر وہی کرے مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ نیلما نے کپ کپا کر حسیب صاحب کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ابو، ان لوگوں نے الیب پر جادو کر دیا ہے، اس کو اپنا جیسا بنا دیا ہے، وہ خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں الیب کو دیکھ کر بولی۔ حسیب صاحب نے کچھ حیرت سے الیب کی جانب دیکھا جو اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی معصومیت بھر کر ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ نیلما کی جانب تھوڑا سا جھکا۔ آپی، مجھے کیا بنا دیا ہے ان لوگوں نے؟ بڑی معصومیت سے اس نے سوال کیا تھا۔ نیلما نے بے اختیار اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ وہی سرد زندگی سے آری ساکت آنکھیں اس کو تک رہی تھیں اور اس کا چہرہ کسی بہت ہی بوڑھے شخص کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی، چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ ابو، یہ الیب نہیں ہے، ان لوگوں نے ہمارے الیب کو مار دیا ہے۔ آپ میرا یقین کریں ابو، میرا الیب شاید مر گیا ہے۔ وہ بے اختیار حسیب صاحب کا ہاتھ تھام کر بے تحاشا رونے لگی۔ اس کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ امی بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی تھیں۔ حسیب صاحب، میری بچی پر کوئی سایہ ہو گیا ہے، آپ کسی مولوی کو بلائیں، وہ اسے اپنے کلیجے سے لپٹاتی ہوئی روندی ہوئی آواز سے کہہ رہی تھیں۔ بیٹے، الیب اللہ رکھے بالکل ٹھیک ہے، دیکھو یہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ حسیب صاحب نے اسے چمکارتے ہوئے الیب کی طرف اشارہ کیا، لیکن نیلما منہ چھپائے رو رہی تھی۔ وہ اس چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی جو اس کے الیب کا تھا ہی نہیں۔ وہ چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رو کر بس یہی کہتی رہی کہ ابو، آپ میرا یقین کر لیں، ان لوگوں نے میرے الیب کو مار دیا ہے۔ آپی، میں زندہ ہوں، آپ مجھے چھو کر دیکھیں۔ اچانک ہی وہ اچک کر اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ اتنا اچانک کہ اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔
بس اس کے بیٹھتے ہی نیلما کو اپنے رگوں پہ میں ایک برف جیسی ٹھنڈک کے پھیلنے کا احساس بے حد شدت کے ساتھ ہوا۔ الیب کے بے حد سرد ہاتھ اس کی گردن پر تھے اور وہ بہت آہستگی کے ساتھ اس کے کانوں میں بے حد عجیب سی آواز کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا۔ میں زندہ ہوں لیکن آج تم مر جاؤ گی، پھر رمشا مرے گی۔ کتنی مکروہ ہنسی تھی وہ۔ نیلما نے ایک جھٹکے سے اپنی گود سے ہٹانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں بلکہ اس سے کچھ اور چمٹ گیا۔ نیلما نے پوری قوت سے اس کو اپنے آپ سے الگ کرنا چاہا لیکن اس 7 سال کے بچے میں جیسے فولاد جیسی قوت آ گئی تھی اور اس کی سخت اور سرد باہوں میں نوکیلے کانٹے اگ گئے تھے جو نیلما کو اپنی گردن میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے امی کو پکارنا چاہا، ابو کو آواز دینی چاہی، لیکن وہ بس ہونٹ ہلا کر رہ گئی۔ آواز حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ الیب کا چہرہ بالکل اس کے منہ کے قریب تھا۔ بے جان ساکت آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ اس نے بہت بے بسی کے ساتھ امی کی جانب دیکھا تو دہشت سے اس کا تیز رفتاری سے دھڑکتا دل ایک دم سے ساکت ہو گیا اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے بس ان کو دیکھتی رہ گئی کیونکہ وہاں اس کی امی کی جگہ وہی بدصورت عورت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے زرد دانتوں پر لگی خون کی بوندیں بہت واضح تھیں اور وہ رمشا کو اپنی گود میں لیے آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی اور وہ بوڑھا رمشا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بس یہ جملہ بول رہا تھا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ آخری منظر تھا جو نیلما نے دل کی دھڑکن رکنے سے پہلے دیکھا تھا۔ آج نیلما کا 40واں تھا۔ امی عورتوں میں گھری بے حد نے ڈھال سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی بچی نے اتنا اچانک ان کے سامنے لمحوں میں دم توڑا تھا کہ انہیں اس کی موت کا اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ آنکھوں کے سوتے رو رو کر خشک ہو چکے تھے، ہوش و حواس سے بیگانہ، بس وہ نیلما ہی کو پکارتی رہتی۔ حسیب صاحب خود غم کی شدت سے نڈھال تھے۔ نیلما کی اچانک موت کا معمہ وہ کسی صورت حل نہیں کر پا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کی موت کا سبب اچانک ہی ہارٹ فیل بتایا تھا۔ ویسے سارے ڈاکٹرز خود بھی اس کی اس اچانک موت پر کافی حیران تھے۔ ڈاکٹرز کا ایک بورڈ اس کیس پر ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھا بھی تھا لیکن وہ لوگ کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ لیکن حسیب صاحب کو اپنی بیٹی کی وہ آنکھیں بھولتی ہی نہیں تھیں جن میں الیب کو دیکھ کر ایک عجیب قسم کا خوف، دہشت اور بے بسی امڑ آئی تھی، اور جب الیب پیار سے اس پر لپٹا تھا تو خوف سے کیسے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور بس چند ہی لمحوں کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ وہ کس بات سے اتنی خوفزدہ تھی کہ اس خوف نے اس کی جان ہی لے لی؟ وہ روتے ہوئے دل کے ساتھ بار بار یہ بات سوچتے لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ الیب کو بھی کئی بار بلا کر انہوں نے کریدا لیکن وہ بس معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر رہ جاتا۔ اچانک انہیں دروازے پر کسی فقیر کی آواز سنائی دی جو عجیب سی آواز میں صدا لگا رہا تھا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانے کو دو۔ 40ویں کی فاتحہ کے بعد اس وقت تقریباً سب ہی مہمان جا چکے تھے لیکن باورچی خانے میں کافی کھانا بچا ہوا تھا۔ انہوں نے ماسی سے کہہ کر ایک پلیٹ میں سالن اور روٹی نکلوائی اور خود پلیٹ ہاتھ میں لے کر دروازے کی جانب بڑھے تو راستے میں الیب نے ان کو روک دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا تم ہی دے دو، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولے اور پھر اپنی بیوی کے رونے کی آواز پر جلدی سے کمرے کی جانب بڑھ گئے کہ آج صبح سے وہ کچھ زیادہ ہی اپسیٹ تھیں اور سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھیں۔ الیب نے پلیٹ ہاتھ میں تھامی اور سامنے سے آتی رمشا کو آواز دی، رمشا آؤ میرے ساتھ، وہ بھوکا ہے اور تم کو بلا رہا ہے اور پھر ہمیں بھی تو بھوک لگ رہی ہے۔ الیب نے اپنے سرد ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں کے پتلے بالکل ساکت تھے اور ہونٹوں پر ایک خون آلود مسکراہٹ۔ وہ رمشا کو لے کر مین گیٹ کی طرف بڑھا جہاں ایک عجیب الخلقت بوڑھا اس کا شدت سے منتظر تھا، جبکہ اس سے ذرا فاصلے پر کھڑی ایک عورت گھونگھٹ میں منہ چھپائے ہنسے جا رہی تھی۔